اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ریکویسٹ کروں گی جو ہمارے حاضرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. باقی ٹاپکس کی طرح یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کریں گے چیلنجز کے بارے میں جو ہماری بچیاں فیس کر رہی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. یہ بچیاں جو اسکول جا رہی ہیں, بچیاں جو کالجز میں زیر تعلیم ہیں, بچیاں جو کہ یونیورسٹی لیول پر ہیں, ان کو کیا کیا ایشوز جو ہیں وہ اس وقت درپیش ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا گراس روٹ لیول کے جہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بات جب ہم سٹارٹ کریں پاورٹی سے, غربت کی اگر بات کرتے ہیں تو جہاں پر ماں باپ کی استطاعت ہے تو وہ شاید اگر بچوں کو بھیجنے کا ہوگا تو وہ پریفر کرے گا کہ میں بیٹے کو بھیج دوں, میری اوقات نہیں ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں 2 بچے پڑھا سکوں, بیٹی کو گھر بٹھا لے گا. سملرلی اگر ہم صحت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بچیاں اپنے مخصوص ایام میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ان فیسلٹیز کا اسکولوں میں کالجز میں نہ ہونا ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آیا ہے, اینڈ دیر آر ویری اسٹرانگ ریسرچ ایویڈنسز اویلیبل کہ بچی ایونچولی اسکول جانا چھوڑ دیتی ہے. اسی طریقے سے ارلی چائلڈہڈ میرجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن میں جن بچیوں کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں, بچیاں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی ہیں, وہ اس طریقے سے ایز اے مدر, ایز اے فیملی ممبر ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے, ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ کویسچنیبل رہتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اور ایسے ایلیمنٹس ہیں, بہت ایسے چیلنجز ہیں جو کہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پینل ڈسکشن میں ان پر بات کی جائے. اینڈ آئی اپریشیٹ ان دا اینڈ اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس یا جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے کچھ سوالات ہوں جو کہ ہمارے پینلسٹ سے آپ کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. سو لیٹ می انٹروڈیوس آور پینلسٹ. وی ہیو ڈاکٹر جعفر احمد صاحب, ریناؤنڈ انٹلیکچوئل, ایجوکیشنسٹ, محقق ہیں, ریسرچ میں بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب کی کنٹریبیوشن ہے, ہمارے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے میڈم صادقہ صلاح الدین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سی ای او ہیں انڈس ریسورس سینٹر کی, اور سی او ہونے کے علاوہ ان کو میں کہتی ہوں یہ فیلڈ کی سپاہی ہیں, یو نیم اٹ, یہ اس علاقے میں گئی ہوئی ہیں اور گراس روٹ لیول پر کہ جہاں پر اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کا کام ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں. میڈم شہناز وزیر علی, شی از آن ہر وے, شی از پریزیڈنٹ زابس, سو ہوپ فلی وہ جلدی ہمیں جوائن کریں گی. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز فاروقی صاحب, سیکریٹری ہیں آرٹس کاؤنسل کے, ایجوکیشنسٹ ہیں اور پرائیویٹ اسکولنگ کے حوالے سے ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. سو آئی کوئکلی اسٹارٹ ود ڈاکٹر جعفر صاحب. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں تو میں نے ایک جرنل اس میں شیئر کیا, سو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو شیئر یور تھاٹس, یور ڈیٹیل تھاٹس. کیا سمجھ رہے ہیں, کیا چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے اگر آج ہم اپنی بچیوں کی انرولمنٹ دیکھتے ہیں وہ اس طریقے سے اس میں کوئی انکریز نہیں ہے, وہ بلکہ کچھ جگہ پہ جا کے اسٹیٹک ہو جاتی ہے. جی سر. شکریہ بہت بہت. میں اس پرٹیکولر موضوع پہ آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ذرا سا ہم ایک اوور آل پکچر دیکھیں کہ تعلیم کے شعبے میں ہم کھڑے کہاں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جو ایک کمپٹیشن ہے مختلف افراد کے درمیان, مختلف معاشروں کے درمیان, مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان, اس میں ایک بہت اہم فیکٹر, واحد فیکٹر نہیں لیکن ایک بہت اہم فیکٹر یہ ہے کہ کس کے پاس علم کتنا ہے, وہ علم جنریٹ کتنا کر رہا ہے اور دنیا کو علم کیا دے رہا ہے. تو جو پروڈکشن آف نالج ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی معاشرے کے دوسرے معاشرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونے کا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان 75 سال ہمارے ہو چکے ہیں آزادی کو, اور ان 75 برسوں میں ایک یہ بالکل ایک کانسٹنٹ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نیشنل پرائرٹیز میں بہت نیچے اپنی جگہ رکھتی ہے. ہماری نیشنل پرائرٹیز جو ہیں اس کے اندر ڈیفنس سب سے اوپر ہے, پھر ہمارے دوسرے شعبے آ جاتے ہیں, ہمارے جو قرض واپس کرنے ہوتے ہیں اس میں ہمارا بڑا بجٹ چلا جاتا ہے, اور تعلیم اور صحت جو سوشل ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز پرووائڈ کرتے ہیں یہ لوئسٹ پرائرٹی ہے ان کی. اب اس لوئسٹ پرائرٹی والے
شعبے کے اندر کیا صورتحال ہے، تو وہ پھر تعلیم کے اندر بے شمار ڈسٹورشنس آپ کو نظر آئیں گی۔ تعلیم میں ایک تو بہت بڑی ڈسٹورشن یہ ہے کہ بیک وقت ملک میں کئی تعلیمی نظام چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک کانوینٹ کا نظام ہے، چین اسکولز ہیں، پھر انگلش میڈیم اسکولز ہیں جو ملے جلے ہیں، انگلش میڈیم ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، وہاں پہ انگلش بھی اردو میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں، پھر دینی مدارس ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جنہیں ملٹری مینیج کر رہی ہوتی ہے۔ تو اتنی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر کہ آپ تعلیم کے موضوع کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جنرلائز کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا جو ڈسٹورشن ہے وہ لیول آف ایجوکیشن کے اندر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بارہا اس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کی اور یہی نتیجہ سامنے آیا کہ حکومتوں کی پرائرٹیز اب یہ بن گئی ہیں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ میں پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ اردو کانفرنس میں تعلیم کے شعبے پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس پینل میں شامل ہوتا ہوں، اور ہر سال میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ آج میں نے دیکھا HEC کی ویب سائٹ کے اوپر تو یونیورسٹیوں اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں کی تعداد 233 ہو چکی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم اسی پلیٹ فارم سے میں نے 195 کا فگر بتایا تھا۔ تو یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن دوسرے تعلیمی اداروں کی کیا کیفیت ہے، کالجوں کی کیا کیفیت ہے، اسکولوں کی کیا کیفیت ہے؟ اگر ادھر آپ جائیں تو آپ کو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال نظر آئے گی کہ بعض صوبوں کے بعض علاقوں کے اندر اسکول جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور ان صوبوں میں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور ہم یہ بڑا پاپولر سلوگن سنتے ہیں کہ ہم ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنائیں گے۔ اب جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے، ان کا کیا معیار ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں جب پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو چیئر قائم کی گئی اور ہمارے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے، تو جب انہوں نے گفتگو کی بے نظیر بھٹو چیئر کے حوالے سے، تو ایک باہر دوسری یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سائیں ہمارے یہاں بھی بے نظیر بھٹو چیئر قائم کی جائے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ کے یہاں بھی کریں گے۔ پھر ادھر سے ایک صاحب نے کہا کہ سائیں ہمارے یہاں بھی، انہوں نے کہا آپ کے یہاں بھی کریں گے۔ تو ایسا مجھے لگا کہ یہ چیئرز جو ہیں یہ کوئی کرسی لا کے رکھنے کا نام ہے کہ یونیورسٹی میں ایک چیئر رکھ دی جائے۔ اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں چیئرز کا حال کیا ہوا ہے، ان چیئرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کے بجٹ کی ہماری میٹنگ HEC میں ہوتی تھی، تو ایز ڈائریکٹر آئی واز دیئر، اور میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، ڈائریکٹر جنرل صاحب ایک اور چیئر کے ڈائریکٹر سے بات کر رہے تھے، اور وہ کراچی یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے ڈائریکٹر صاحب تھے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ہمارے بجٹ میں بس 1 لاکھ روپے کا اور اضافہ کر دیں، اور وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب بہت ہی سخت لہجے میں انہیں ڈانٹ رہے تھے، بھئی کہہ تو دیا آپ سے کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، کہاں سے ہم کر دیں؟ تو وہ بیچارے مولانا صاحب مایوس ہو کے اٹھ کے باہر آ گئے۔ پھر میرا نمبر آیا اور 2 منٹ میں جو بھی کاغذی کارروائی تھی وہ ہو گئی۔ میں باہر آیا تو وہ صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے کہ گاڑی کے انتظار میں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے 1 لاکھ روپے کی بات تھی اور سیرت چیئر کے لیے آپ 1 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے مزید۔ اگر آپ حسن اسکوائر پہ چادر بچھا کے بیٹھ جائیں تو سیرت کے نام پہ 10 منٹ میں آپ کو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ یہ ادارے بنانے کا شوق اور اعلان کرنا کہ جی ہم نے ایک یونیورسٹی یہ بنا دی وہ بنا دی، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ برا ڈسٹورشن ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسکولوں کو فوکس کریں، اسکولوں کی تعداد بڑھائیں، زیادہ ان کا معیار اچھا کریں۔ اسکولوں کا معیار اچھا ہوگا تو کالجوں میں اچھے معیار کی تعلیم ہوگی، کالجوں کا معیار اچھا ہوگا تو یونیورسٹیوں کا۔ فائنلی جو اصل آپ کا موضوع ہے خواتین، دیکھیے خواتین کے حوالے وہ تو اس معاشرے کا ایک بڑا پسا ہوا حلقہ ہے، آبادی میں زیادہ ہیں لیکن ہر شعبہ زندگی میں وہ ایک مارجنلائزڈ طبقہ بنے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکا، بہت
کوئکلی میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں. ایک بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں سمجھیے کہ ڈراپ آؤٹس کا ہے, لیکن ڈراپ آؤٹ سے بھی پہلے ایک چیز یہ کہ بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے جو اسکول گوئنگ ایج میں جا چکے ہیں, ان کا 47-48% ایسا ہے جو اسکولوں کو نہیں جا رہا. اور یہ جو بچے ہیں, اگر ان سب کا بھی اپنا جینڈر وائز آپ فگر نکالیں تو بچیاں جو ہیں وہ کوئی 55% بچیاں ہیں جو اسکولوں کو نہیں جا رہی, یعنی فرام امنگ دس گروپ آف پیپل. اب ڈراپ آؤٹ کی صورتحال اور بھی افسوسناک ہے کہ جو اسکولوں میں بچیاں چلے جاتے ہیں ان کا ڈراپ آؤٹ کس طرح سے ہو رہا ہے. لڑکیاں 34% اور لڑکے 22%, یہ پرائمری کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوری ڈاکٹر صاحب, میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ یہ کہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں بالکل صحیح کہ دیز آر دا اویلیبل فگرز, لیکن پوائنٹ آف ڈسکشن از کہ کیوں ہو رہا ہے, چیلنج کیا ہے ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ کے لیے اوور آل اس میں کہ یہ بچیوں کو نہ ہم ریٹین کر پا رہے ہیں اسکولوں میں. بہت ساری ایلوکیشنز ہیں, پارٹنرز بھی ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ریٹینشن ہے, ریٹینشن ریٹ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے, ڈراپ آؤٹ بڑھتا جا رہا ہے, بچیاں اسکول میں آ نہیں رہی ہیں. سو اگر تھوڑا سا اس کے اوپر آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ کے خیال میں کیا ایگزیکٹ ریزنز ہیں. میں بالکل بولوں گا اس موضوع پہ, لیکن کیونکہ اس پہ صادقہ صاحبہ کا کام زیادہ ہے, آپ ان سے پہلے لے لیں اور اس کے بعد میں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سو ویل موو ٹو صادقہ صاحبہ. اب ظاہر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ فیلڈ میں جو آپ کا کام ہے اور جو کنٹریبیوشن ہے, ظاہر ہے آپ چیزیں ایکسپیرینس کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کی آرگنائزیشن جب کام کر رہی ہے کہ ریٹینشن کیوں نہیں بڑھ رہی ہے, ڈراپ آؤٹ کیوں ہو رہا ہے, بچی اسکول کیوں نہیں آ رہی ہے. جی بہت شکریہ فوزیہ اور بہت شکریہ جعفر صاحب. یہ جو بیریئرز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, رکاوٹیں ہیں اور آگے بڑھنے میں تعلیم کے سلسلے میں خواتین کے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں ہیں, تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ رکاوٹیں تو ایسی ہیں کہ جو جن کا تعلق تعلیمی نظام سے ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق تعلیمی نظام سے نہیں ہے. جی, جن کا تعلیمی نظام سے نہیں ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو کل بھی کافی بات ہوئی, پاورٹی کے اوپر بات ہوئی, اور غربت ایک بہت بڑی سچائی ہے, اور اس سچائی کا شاید ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ جتنی گہری اور جتنی وائڈ اسپریڈ یہ سچائی ہے موجود اس وقت کے معاشرے کے اندر. چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں. لوگ جو ہے نا, جب آپ کوئی ریسرچ پڑھیں یا کچھ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز بار بار آتی ہے, اور وہ یہ آتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ مہنگی ہے اس لیے ہم بچوں کو نہیں بھیجتے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی جو حکمران ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیس ختم کر دی ہم نے, لیکن فیس کے باوجود وہاں کچھ اور اس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اور وہ ان کی یونیفارم ہوتی ہے, ان کا آنا جانا ہوتا ہے. یونیفارم نہ بھی ہو تو جب بچے کو آپ باہر بھیجتے ہیں تو اس کو زیادہ کپڑے چاہیے, اس کو جوتا بھی چاہیے, بہت ساری چیزیں. پاورٹی کی حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ میں ابھی تھوڑے دن کی بات بتاتی ہوں آپ کو. میں خیرپور میں ایک گاؤں کے اندر گئی, ہمارا اسکول ہے, سرکاری اسکول ہے جسے ہم لوگ چلاتے ہیں. میں نے دیکھا بہت زیادہ بچے اس دن مجھے وہاں پہ نظر آئے. تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا ماسٹر صاحب اب تو کچھ اٹینڈنس بہتر ہو گئی, بچے زیادہ آنے لگے. تو انہوں نے بالکل میٹر آف فیکٹ طریقے سے مجھ سے یہ کہا, کہنے لگے کل یو ایس ایڈ نے یہاں ایک میٹنگ کی تھی تو انہوں نے ایک جوس کا ڈبہ اور ایک بسکٹ کا پیکٹ دیا تھا, وہ گاؤں میں خبر چلی گئی تو آج زیادہ لوگ آ گئے. آپ دیکھیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہا ہے ہماری بے حسی کی بھی اور ان کی غربت کی بھی, کہ ایک جوس کے ڈبے اور اور مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر اتنا آسان ہے بچوں کو اسکول بلانا کہ جوس کا ڈبہ, اور تو پھر ہم کیوں نہیں دے دیتے. ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم اسکول لنچز کا پروگرام کیوں نہیں شروع کر دیتے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ بچوں کو, امریکہ میں ہوتا ہے جہاں اتنی
لوگوں کی ظاہر غربت اس طرح سے نہیں ہے اور بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اگر صبح سے 4 بجے تک پڑھانا ہے تو لنچز دیتے ہیں. تو پاورٹی جو ہے اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. پاورٹی کا ایک بہت بڑا ڈائمینشن جو ہے وہ چائلڈ لیبر ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو ریسرچ اس معاملے میں ہوئی ہے، جعفر صاحب نے آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کی. آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کا ایک ٹرینڈ ہے. ایک ادارہ ہے جو پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس ہے، انہوں نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ اگر دیکھیں تو بچے دیر سے اسکول جاتے ہیں، جو گاؤں کے بچے ہیں وہ دیر سے داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ داخلہ بڑھتا جاتا ہے، 9 سال 10 سال کی عمر تک بڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک دم ڈراپ آ جاتا ہے. وہ ڈراپ کیوں آتا ہے؟ وہ ایک تو اس لیے آتا ہے کہ سیکنڈری اسکول نہیں ہے. سیکنڈری اسکول کی تعداد ہمارے اس میں سسٹم میں بہت کم ہے. فوزیہ اس کو بہت زیادہ جانتی ہیں کہ 38,000 اگر پرائمری اسکول ہیں تو 4,000 ایسے ہیں کہ جہاں چھٹی جماعت ہے. تو ایک تو سیکنڈری میں، اور پھر دوسرا یہ کہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر میں چلا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. لڑکی کی شادی کی تیاری ہونے لگتی ہے، لڑکی کو گھر بٹھا لیتے ہیں، وہ ماں کی مدد کرنے پہ آ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں، تو ایک دم یہ بڑی اہم فینومینن ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس 11 سال کے اوپر یا 12 سال کے اوپر یا 10 سال کے اوپر کوئی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو مستقل اسکول کے اندر بھیجتے ہیں. تو یہ چائلڈ لیبر ایک اس کا، یہاں پہ دیکھیے ریڈی گوٹ میں کچھ سرکاری اسکول ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں. وہاں پہ جو یہ سی فوڈ کے جو پیکیجنگ کی انڈسٹریز کھل گئیں، کچھ کاٹیج انڈسٹریز کھل گئیں. اب میں جب اسکول میں گئی ہوں، جب کووڈ کا وہ اثر کچھ کم ہوا اور ہم نے دوبارہ سے اسکول کھولے، وہاں پہ گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ لڑکے تو غائب ہو گئے اسکول سے اور لڑکیاں وہاں موجود ہیں. لڑکے جو ہیں وہ پتہ چلا کہ یہ تو سب اس انڈسٹری کے اندر چلے گئے. اچھا، ہمارے جو منسٹر صاحب تھے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم ایک ہی منسٹر لیبر کا بھی ہے اور ایجوکیشن کا بھی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ خالی ہو کے وہ چائلڈ لیبر کے اندر جا رہے ہیں. اس کا تو کوئی سدباب ہونا چاہیے. تو یہ چائلڈ لیبر میں جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. پھر بہت ساری کلچرل پریکٹسز ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، کل سے اس پہ بات ہو رہی ہے. چائلڈ میرج کی کہانی ہے. یونیسیف کے مطابق 21% جو شادیاں ہمارے ہاں خواتین کی ہوئی ہیں تو وہ 18 سال سے کم عمر میں 21% کی ہوئی ہیں، اور 4% ایسی ہیں کہ جن کی 15 سال سے بھی کم عمر کے اندر ہوئی ہیں. ہم نے ایک قانون بنا لیا، بہت اچھا قانون بنایا، لیکن قانون کے امپلیمنٹیشن کا یہ حال ہے کہ ابھی ایک رپورٹ چھپی تھی ڈان اخبار میں، اور اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18 سے کم عمر کی شادیاں ہیں اس میں 1.2% کا اضافہ ہو گیا، اور جو 15 سے کم عمر کی شادیاں ہیں اس کے اندر بھی کوئی 2 something کا اضافہ ہو گیا. تو بات یہ کہ قانون اپنی جگہ بہت اچھا ہے. صرف ایک صوبہ ہے ہمارا اپنا بہت پیارا صوبہ کہ جس میں کرمنلائز کیا گیا ہے اس اوفینس کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو نیشنل ایوریج سے زیادہ ہمارے ہاں چائلڈ میرج کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے جس پہ شاید جو ابھی ہم تعلیم سے باہر کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس واچ نے ایک اسٹڈی کی ہے ابھی حال ہی میں. اس اسٹڈی میں آپ دیکھیں تو ایک بڑی اہم بات ہے، اور انہوں نے بھی اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس اپنے سروے کے زمانے میں کچھ ایسے خاندانوں سے ملے، کافی ایسے خاندانوں سے ملے جہاں ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اولاد سے، جہاں اولڈر سبلنگ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ کم پڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں جو احساسات ہیں، جو رائے ہے، وہ بہت ریجڈ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ بچیوں کو اب ثواب سمجھ کے نہیں بھیجتے، یہ سمجھتے ہمیں ثواب ملے گا اگر ہم بچیوں کو نہیں بھیجیں گے اسکول میں. تو یہ ایک نئی چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مسائل ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جب ہم نے ڈیولپمنٹ کی دنیا میں قدم رکھا
اور تو ہم نے ابھی فوزیہ نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ جب ہم نے قدم رکھا تو یہ سنا کہ بھائی مکسڈ اسکول ہیں، اور سیکنڈری اسکول جب مکسڈ اسکول ہوں اور لڑکیوں کے لیے الگ ٹوائلٹ نہ ہو تو پھر لڑکیاں نہیں جاتی، جیسے انہوں نے بتایا بالکل 100% صحیح ہے. مگر میں سوچتی ہوں ڈیولپمنٹ کی دنیا میں جب میں نے قدم رکھا تھا تو یہی سنا تھا، اور آج تک میں یہی سن رہی ہوں. اب جب مرنے کا وقت قریب آنے والا ہے تب بھی ہم یہی سن رہے ہیں. تو وہ ٹوائلٹ آج تک نہیں بن سکے. تو وہ ٹوائلٹ آج تک کیوں نہیں بن سکے؟ اگر وہ اتنے کروشل ہیں، اتنے اہم ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. یہ کام کیوں نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہم جو ان کا انرولمنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ اور دیکھیں تو اور بہت ساری چیزیں، جیسے ہم نے کہا کہ صرف 4000 اسکول ہیں جہاں سیکنڈری کلاسز ہیں، فاصلے بہت زیادہ ہیں، پبلک بسز ہیں نہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ سیکنڈری اسکولوں میں رورل ایریاز میں فیمیل ٹیچرز نہیں ہیں. کہاں لوگ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے ایسی جگہ کہ جو اتنی مردانہ جگہ ہو کہ وہاں کوئی ٹیچر کی بھی شکل نظر نہ آئے. پھر کریکولم کے اپنے ایشوز ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ کریکولم ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو سکھاتا نہیں، یہی بتاتا رہتا ہے کہ محمد بن قاسم کب آیا تھا اور محمود غزنوی نے کتنے حملے کیے، لیکن ہماری زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بھی تو اس کریکولم کے اندر کہیں ہونے چاہیے. پھر ٹیکسٹ بکس ہیں، ٹیکسٹ بکس کے اندر کل یہاں بڑی اسٹیریو ٹائپنگ کے اوپر بات ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر میں یہ سن رہی ہوتی ہے اپنی ماں سے کہ اسے بڑے ہو کے ایک سگھڑ زال بننا ہے. مجھے سگھڑ زال والی کہانی بہت اچھی لگتی ہے. تو وہ سمجھاتے ہیں، اور جب ٹیکسٹ اسکول میں جاتی ہے تو ٹیکسٹ بک میں بھی سگھڑ زال ہی سنتی ہے. تو بات یہ کہ اس کا ایمبیشن کہاں سے آئے گا، اس کا انسپریشن کہاں سے آئے گا؟ نہ کوئی رول ماڈل اس طرح کے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت سارے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مسائل ہیں جو ہمارے رکاوٹیں ہیں کہ جو ہماری بچیوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. بالکل جی، اس پہ بات کریں گے، بالکل آگے لے کر جاتے ہیں. اینڈ ویری رائٹلی مینشن کہ جی جو چیلنجز پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، پاورٹی بھی ہے، اس کو ہم ایک بڑی اہم چیز جو کہ اکثر ہم اوور لک کر جاتے ہیں وین ڈسکسنگ آن دیز چیلنجز از دا کانفلکٹ اینڈ کرائسس سچویشن، جو کہ اس وقت ظاہر پوری دنیا میں وی آر فیسنگ اٹ. اور انفارچونیٹلی جہاں پر تباہی ہوتی ہے سب سے پہلے بچیوں کے اسکول کو جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. اور آپ نے بڑی اس میں جو بات کیا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک جگہ پر جا کے اٹ از آلسو چیلنجنگ فار اے گرل ٹو کنٹینیو ہر ایجوکیشن، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. I'll quickly respond to سگھڑ زال والی بات پر بیکاز وہ چیپٹر ریپلیس کر دیا گیا. اگر کل اس کے اوپر بات ہوئی ہے تو وہ چیپٹر ہم نے چینج کر دیا ہے، اس کو ہٹا دیا ہے. اینڈ سملرلی کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کے حوالے سے، بلکہ یو آر آلسو پارٹ آف اٹ، جو شروع میں ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی، ہم نے سے مراد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں یہ اسٹیریو ٹائپنگ کو چیلنج کیا گیا. ناٹ اونلی چیلنج کیا گیا بٹ وی ہیو آلسو ریپلیسڈ اٹ. سو آئی آلسو ریکویسٹ آل آف یو جو یہاں پر بچیاں خاص طور پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں اویلیبل ہیں، ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. پلیز گو تھرو دیز بکس. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جینڈر لینس کے حوالے سے یہ کتابیں جو ہیں یا ان کو چینج ہونا چاہیے تو ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں گے. سو ویل موو آن ٹو آر نیکسٹ پینلسٹ میڈم شہناز وزیر علی صاحبہ. شی از پریزیڈنٹ زابس کی اس وقت پریزیڈنٹ ہے، لیکن ناصرہ اسکولس کا جو میڈم کا ایک ایکسپیرئنس رہا ہے. سو میم میں آپ سے دونوں جو چیلنجز مس صادقہ نے بھی بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، دے ور لائک مور ریلیٹڈ ٹو اسکول گوئنگ گرل، یا ایک بچی جو کہ چھوٹی عمر میں جب اسکول جا رہی ہے. ایز اے پریزیڈنٹ آف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، وٹ ڈو یو تھنک کیا چیلنجز ہیں بچیوں کو جو کہ یونیورسٹیز میں ہیں، یا وہ بچی جو کہ میٹرک کرتی ہے وہ کالج تک نہیں پہنچ پاتی ہے، یا بچی جب کالج کر لیتی ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ کوئی یونیورسٹی جوائن کرنا چاہ رہی ہے، بی اے کے بعد جانا چاہ رہی ہے، کس قسم کے چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ اوور ٹو یو میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ. آج کیونکہ یہ جو سیشن منعقد کی گئی ہے یہ اس سلسلے کا حصہ ہے بین الاقوامی خواتین کے دن کے حوالے سے، 8 مارچ کے حوالے سے. اور میں کئی دفعہ جب بین الاقوامی خواتین کے دن کے
پر سوچتی ہوں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، شہر میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو میں ساتھ ساتھ سوچتی ہوں کہ یہ بین الاقوامی گرلز ڈے بھی ہے، اس لیے ہم لڑکیوں کی بات اسی دن کرتے ہیں جب ہم خواتین کی اور عورتوں کی بات کرتے ہیں. اور مجھے خاص طور پر ڈاکٹر فوزیہ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آرٹس کونسل آف پاکستان کا، احمد شاہ صاحب کا، کہ آج ہال میں بہت ساری بچیاں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری لڑکیاں اسٹوڈنٹس نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ یقیناً ہے کہ آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن اور گرلز رائٹس جو آپ کے حقوق ہیں اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں. تھوڑی سی ضرور میں یونیورسٹی پر بھی تھوڑے سے کامنٹس دینا چاہوں گی. اصل میں جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے پاکستان پورا ملک، سارے ملک میں یکساں کنڈیشنز نہیں ہیں. صورتحال ہمارے ملک کی قبائلی علاقے بلوچستان سے لے کر جو بہت بڑا یہ شہر ہے کراچی تک، جو انڈسٹریل سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، 22 کروڑ لوگوں کا، 22 ملین لوگوں کا یہ شہر ہے، اور پھر ریگستان بھی ہیں، اور پنجاب کے علاقے، بہت بڑی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پورے سینٹرل پنجاب میں ہے، دیہات کے علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، خیبر پختونخوا ہے، اور قبائلی علاقے بھی ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں جب اب ضم ہو گئے ہیں، سیٹلڈ ایریاز جن کو کہتے ہیں. تو پاکستان از ناٹ ون کنٹری. یہ بار بار بات اس حوالے سے جب ہم انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کے لیے تعلیم کی کیا صورتحال ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور اس کو کس طرح ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یقیناً کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ہمارے اعداد و شمار بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ساری بچیاں پاکستان کی اسکول نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لیکن کراچی میں اکثریت بچیوں کی اسکول جاتی ہے. کراچی میں انرولمنٹ ریٹس جو ہیں وہ تقریباً 95% ہیں، 94-95، اور اس میں سے 40% لڑکیاں بھی ہیں. تو کراچی میں اتنی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اتنا امتیازی سلوک کراچی میں نہیں ہوتا بچیوں کے ساتھ تعلیم کے لیے. آپ سب بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، یقیناً آپ اسکولوں میں جا رہی ہیں، شاید کچھ کالجز کی بھی لڑکیاں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن کیا بلوچستان میں یہ صورتحال ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں ان کی قلعی ہوتی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں اس کے گاؤں کو کہتے ہیں قلعی. کوئی پہاڑ پہ ہے، کوئی ریگستان کے، آپ کو 100-200 میل ٹریول کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، چھوٹا سا وہاں پہ ایک گاؤں یا قلعی آتی ہے. اسی طرح پنجاب کے جو دیہات کے علاقے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس 70-80-90% لڑکیاں ہیں وہ اسکول جا رہی ہیں اس علاقے کی کمیونٹی سے، اور شہر ہیں جہاں پہ زیادہ تر لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں. تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں وقت آ چکا ہے، کیونکہ آج ہم بین الاقوامی سطح پر بھی اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں، اعداد و شمار ہے، وہ کیوں اس طرح کے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ابھی تک ہماری ہر بچی اسکول نہیں جا پاتی. تو وی ہیو ٹو ٹاک ڈفرینٹلی اباؤٹ گرلز ان دا سٹیز اینڈ واٹ از دیئر ایشو اینڈ دیئر پرابلم. کیا وہ پرائمری اسکول سیکنڈری ختم کر لیتی ہیں، اور پھر 10ویں کے بعد ہم نے یہ انڈیکیٹر دیکھنا ہے کراچی میں کہ 10ویں کے بعد کتنی لڑکیاں 11ویں اور 12ویں میں جاتی ہیں، انٹرمیڈیٹ 1 اور 2 میں. کیونکہ کئی دفعہ گھر میں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے والدین کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بچی نے 10ویں کلاس ختم کر لی ہے، کافی ہے، بیکاز دیٹ از دا سوشل فنکشن آف دی امیج آف ینگ گرلز اینڈ دا ویلیو آف واٹ دیٹ ایجوکیشن از گوئنگ ٹو گیو ہر. اگر والدین سمجھتے ہیں کہ 11ویں 12ویں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کالج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بچی نے کلاس 10 تک تو پڑھ لیا، اس کے بعد ضرور اس کو باقاعدہ اپنے تعلیم کے حقوق کے لیے اپنے والدین کے ساتھ کئی دفعہ اچھی خاصی جنگ لڑنی پڑتی ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کئی بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں میں نے کالج جانا ہے، ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا تم آرٹس سے اور کامرس سے اور کچھ کر لو اور کافی ہے، اس کے بعد تو شادی تم نے کرنی ہے. تو دیر از اے ہول ویلیو سسٹم، ایک سوشل معاشرے میں ایک امیج ہے کہ لڑکی پڑھتی ہے
تو 12ویں تک پڑھ لے, چلیں کالج کر لے, لیکن اس کے بعد اس نے کوئی خاص کام کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن کراچی میں اس طرح نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے, فیصل آباد, ملتان, اسلام آباد, راول پنڈی, بڑے بڑے شہروں میں یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. لڑکیاں جا رہی ہیں پروفیشنل ایجوکیشن میں, ووکیشنل ٹیکنیکل میں بھی جا رہی ہیں, والدین بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پڑھیں. تو مقصد میرا یہ کہنے کا تھا, اور میں اتفاق رکھتی ہوں ڈاکٹر صاحب نے بھی جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں, جو تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور آپ نے بھی جو بات کی ہے صادقہ, دیہات کے علاقوں کی بھی آپ نے بات کی ہے, اور جو رکاوٹیں ہیں, جو اسکول تک رسائی میں جو رکاوٹیں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر دیہات کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں. شہروں کا مسئلہ کیا ہے؟ شہروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں جہاں اسکول جاتی بھی ہیں اور جہاں پہ ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, بوائز اینڈ گرلز, کوالٹی کا اور معیار کا ابھی بھی شہروں میں مسئلہ ہے. والدین چاہتے ہیں کہ بہتر معیار کی تعلیم دی جائے. یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کوالٹی کو, معیار تعلیم کو اور بہتر ٹیچرز شہروں میں بھی اس طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے. لیکن سب سے بڑا چیلنج کہاں ہے؟ دیہات کی لڑکی کے لیے, اس گاؤں کی, اس قلعے کی, اس گوٹ کی, اس دور دراز علاقے کے رہنے والی لڑکی جو ہے, اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہیں حالات. تو جو اس نے چیلنجز فیس کرنے ہیں, اس کی تعلیم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کیا وہاں پہ فیمیل ٹیچرز ہیں, کافی تعداد میں ہیں, کیا اسکول صحیح طریقے سے بنے ہوئے ہیں, باتھ روم کی, پانی کی, دوسری فیسلٹیز ہیں کہ نہیں. یہ سارا فیسلٹیز کا کویسچن, کوالٹی آف ٹیچرز کا کویسچن, کوالٹی آف سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ کا کویسچن, کیونکہ دور دراز علاقوں میں پرائیویٹ اسکولس تو اتنے سارے نہیں ہیں. اگر والدین اپنی بچی کو دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ اچھا گورنمنٹ اسکول نہیں ہے تو شہروں میں تو پرائیویٹ اسکول میں ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی قبائلی علاقے میں آپ کی پیدائش ہو, یا دور دراز کسی ایسے علاقے میں آپ کی پیدائش ہو جہاں پہ آپ چھوٹے سے کسی گاؤں میں رہتی ہیں, اور کسی چھوٹے سے شہر میں رہتی ہیں, تو وہاں پہ پرائیویٹ اسکولز اتنے نہیں ہیں, تو آپشنز بھی نہیں ہیں. آئی تھنک اٹس اے کویسچن آف کوالٹی, اٹس اے کویسچن آف ڈفرینشیٹڈ رسپانسز, کہ حکومت پاکستان کیا ایک پالیسی دیتی ہے اور وہ پالیسی یکساں طریقے سے سب پر لاگو ہو سکتی ہے؟ میری نظروں میں یہ نہیں ہو سکتی. ہمیں لازمی ایسی پالیسیز اور ایسی اسٹریٹجیز اور ایسے ہمارے منصوبے ہمیں بنانے پڑیں گے جو کہ ابھی تک ہم نے صحیح طریقے سے نہیں بنائے, کہ دیہات کی لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی, میں یکساں ان کی بات کروں گی, کیونکہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے لڑکیوں کا بھی ہے, کلاس 2 میں ہے, کلاس 4 میں, 5 میں, اور آگے جا کے بھی ہوتا ہے, اسی طرح لڑکوں کا بھی ہوتا ہے. تو لڑکے بھی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں کیونکہ اسکول میں صحیح طریقے سے کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی. ان کے والدین کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ, میں اپنے بچے کو سارا دن اسکول بھیجوں, آگے جا کے نہ پڑھائی ہے, نہ ٹیچر ہے, نہ کوئی صحیح طریقہ کا ماحول ہے, تو اس سے تو بہتر میں اس کو اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دوں. سو اکنامک ویلیو آف ایجوکیشن اینڈ دا کوالٹی ویلیو آف ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ ویری کیئرفلی. ایک تو پالیسی تک کا یہ تعلق ہے, اس پر بہت زیادہ بھی بات ہو سکتی ہے یقیناً, اور پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت اعلیٰ درجے کا کام بھی ہوا ہے. آغا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں گلگت وغیرہ کے علاقے میں پورا نظام بدل دیا ہے تعلیم کا. وہاں پہ اسی طرح پہاڑوں سے لڑکیاں آتی ہیں, کئی دفعہ 2-2, 3-3 میل چل کے آتی ہیں, اور متوسط طبقے کی بھی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کے جو والدین ہیں وہ یہ ہمت کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اتنی دور اسکول بھیجیں گے, اور بہترین اسکول کا نظام ہے اس لیے وہ بھیجتے ہیں. تو وہاں پہ بہت ہائی ریٹس آف انرولمنٹ ہیں, اور وہاں پہ ریٹس آف ڈراپ آؤٹ نہیں ہیں جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو کئی جگہیں پاکستان میں ایسی ہیں جہاں پہ تبدیلی آئی ہے. عمران خان کی تبدیلی نہیں, مگر تبدیلی آئی ہے اور نظام بہتر ہوا ہے. اور یقیناً عمران خان کی بھی تبدیلی خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں آئی ہے. یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصلاحات جہاں پہ تعلیم کے نظام میں ہوئے ہیں, وہاں پہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے اسکولوں کی تعداد بڑھی ہے, خواتین ٹیچرز, ان کے اساتذہ کی جو تقرریاں ہوئی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی ہیں.
باقاعدہ ٹریننگ پروگرامز انہوں نے چلائے ہیں, تو کئی علاقوں میں بہتری آئی ہے. اسی طرح پنجاب نے اسٹائپنڈ دیا ہے لڑکیوں کو اسکول میں جانے کے لیے. سیکنڈری اسکول میں لڑکیاں جائیں تو ان کو 250 روپے کا اسٹائپنڈ ملتا ہے ہر مہینے. اور سندھ نے بھی اسٹائپنڈ کا سلسلہ کہ تاکہ پرائمری کے بعد لڑکیاں مڈل اسکول میں جائیں. لیکن جو خواہشات ہیں ہماری شہر کے رہنے والی لڑکیوں کے, دے وانٹ ٹو کنٹینیو دیئر ایجوکیشن. یہاں پہ بہت ساری جو لڑکیاں بیٹھی ہیں, یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ آپ سوچتی ہوں گی کہ میں سیکنڈری اسکول ختم کروں, انٹرمیڈیٹ ختم کروں, میں یونیورسٹی میں جاؤں. تو آپ کے لیے یونیورسٹی کے کس قسم کے پرابلمز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ تو شہر میں شکر ہے کافی بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی ہیں, وہاں پہ داخلے لڑکیوں کو مل جاتے ہیں. وہاں پہ یونیورسٹیز میں خواتین کی رسائی انٹو دا یونیورسٹی, ایکسیس ٹو ایجوکیشن ان دا یونیورسٹی بہت بڑا مسئلہ اس وقت نہیں ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے کہ کئی ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں. اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہیں اور آپ کو اچھی تعلیم سیکنڈری یا انٹرمیڈیٹ میں نہیں ملی ہوئی, تو آپ کے لیے وہ انٹری لیول مشکل ہوتا ہے. اور زیادہ تر لڑکیاں اگر سائنس, میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری اینڈ آئی ٹی, لیٹسٹ آئی ٹی میں نہیں جا رہی, تو پھر ان کے لیے ان فیلڈز میں جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہت ساری اور فیلڈز ہیں ڈاکٹر فوزیہ جہاں پہ لڑکیاں جا رہی ہیں. بلکہ اب اعداد و شمار میں یہ بتاتے ہیں کہ میڈیکل کالجز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے بنسبت زیادہ ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے لڑکوں کے مقابلے میں. سو گرلز آر اینٹرنگ کالجز اینڈ دے آر اینٹرنگ یونیورسٹیز ان لارجر نمبرز. مگر ہم نے اگر مکمل پاکستان کا جائزہ لینا ہے تو ہماری جو دوسرے اگر ممالک کے ساتھ ہم اگر اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو وی ہیو لیس دین 1% آف آر پاپولیشن دیٹ از یونیورسٹی ایج, جو کہ 18 سال سے 25-26 سال تک کی ہوتی ہے. اس کی 1% سے بھی کم ہماری تعداد ہے ان لڑکیوں کی اور لڑکوں کی جو یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں. سو دیر از اے نیڈ کہ ہم اپنے اسکولوں کو, انٹرمیڈیٹ کو, کالجز کو بہتر بنائیں تاکہ جب وہ انٹری ٹیسٹ دیں, انٹری ایگزام دیں, ایڈمیشنز کے لیے دیں, تو وہ لڑکیاں اس میں صحیح طریقے سے اس کو پاس کر سکیں. بالکل. لاسٹ پوائنٹ کوئکلی, آئی ایم سوری ذرا سا میں وقت لیا اس پر. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے شعور جہاں پہ ہے, جہاں پہ بیداری ہے, وہاں پہ تبدیلی آتی ہے. اور شعور والدین کی طرف سے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو یکساں نظر سے دیکھیں, ہر لحاظ سے لڑکی کو لڑکے کو اسی نظر سے دیکھیں کہ دونوں کو میں نے جو بھی میں کر سکتا ہوں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دیم ایکول رائٹس. یہ تصور جو ہے مساوی حقوق کا اور مساوی اسٹیٹس کا جو ہے, یہ صرف مستقل آگاہی اور اس قسم کی سیشنز کرنے سے آئے گا. تو یونیورسٹیز میں تو سچی بات ہے پریزیڈنٹ ہوں زیبسٹ کی, اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں زیبسٹ میں, کیونکہ اسی طرح لڑکیاں بہت بہتر پڑھائی کرتی ہیں, زیادہ توجہ دیتی ہیں اور زیادہ بہتر مارکس لیتی ہیں بہت سارے شعبوں میں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں, بہت سارے ڈسپلنس میں. اور اب لڑکیوں کے لیے بہت ساری فیلڈز کھل چکی ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھیں, پروفیشنل فیلڈز. تو مجھے لگتا ہے کہ قدم بقدم آہستہ آہستہ, حالانکہ ہماری سپیڈ ذرا سلو ہے, لیکن خواتین کے دن کے حوالے سے کچھ تبدیلی آ رہی ہے. اور جو تبدیلی آئی ہے اس کو ہم نے بالکل پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو رول بیک نہیں ہونے دینا. جتنی بھی رجعت پسند یہاں پہ طاقتیں ہیں ان کے سامنے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے کہ ہم نے لڑکیوں کے لیے ایکول رائٹس ٹو ایجوکیشن پر ہم نے بات کرنی ہے اور کمٹمنٹ بھی کرنی ہے. تھینک یو سو مچ میم. اور ویری رائٹلی مینشن کہ, اور میرا خیال ہے میں جلدی سے جو ٹائم بچے گا اس میں جو بچیاں یہاں پر موجود ہیں, اور اگر میں اپنی بھی بات کروں تو ہم میں سے بہت سارے اس وقت اس ہال میں بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں, ان کا کالج جانا اتنا آسان نہیں تھا جو دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے, ان کا یونیورسٹی میں داخلہ لینا اتنا آسان نہیں تھا جو دوسروں کو لگتا ہے کہ شاید یہ یونیورسٹی چلے گئے. سو دیر واز اے اسٹرگل. اور ایک اور میم جو پوائنٹ آپ نے بات کی کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر
there is no concept of gender sensitive budgeting. جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اگر اسکول کا اسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنا ہے یا مسنگ فیسلٹیز پر اگر ہم بات کر رہے ہیں, مگر جب ہم اپنی اسکیمز دیکھتے ہیں جو ہماری اے ڈی بی اسکیمز ہوتی ہیں اس میں دیر از نو کانسیپٹ آف جینڈر سینسٹیو بجٹنگ, کہ یہ بجٹ کو جینڈر کے لینس سے کس طریقے سے بنانا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے لیٹر آن. سو تھینک یو سو مچ میم فار یور تھاٹس. سو ود دس ویل موو آن ٹو اعجاز فاروقی صاحب. اعجاز صاحب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, آخری اسپیکر جو ہے وہ یوزولی اس کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا کامنٹس اپنے آڈینس سے بھی بچیوں سے سنیں کہ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑے تھے. سر اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویمنس ڈے بنا لیں, ویمنس منتھ منا لیں, چاہے ویمنس ایئر منا لیں, اصل بات ہے تعلیم. اگر بچیوں نے تعلیم حاصل کی تو ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ان کو ترقی سے نہیں روک سکتا. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے, معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر صورت میں بچیوں کے لیے وسائل پیدا کیے جائیں تاکہ وہ اپنے لیول پر ترقی کر سکیں. جب بچی کے لیے ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے چاروں طرف تعلیم کے ذریعے جو حصار بنتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس بچی میں اور ایک ان پڑھ بچی میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے جو معاشرہ ہے وہ اسی بچی کی عزت کرتا ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے, اور تعلیم کے لیے والدین کا کوآپریٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. اس معاشرے کو میں ایک ظالم معاشرہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ تعلیم کے معاملے میں ایک ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی بات ڈسکشن ہوئی تھی کہ بچیوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم میں فرق کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے قوانین بنائیں کہ کسی بھی صورت میں جو بھی بچی ہے اس کو تعلیم میں کسی قسم کی معاشرہ رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے. معاشرے کی ذمہ داری ہے اور بہت مشکل کام نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی میں تعداد بڑھ رہی ہے بچیوں کی. میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کی مثال دوں. میں خود کراچی یونیورسٹی کی ایلومنائی کا پریزیڈنٹ ہوں میں, اور میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں, آپ لوگ حیران ہو جائیں گی کہ کراچی یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس میں 80% سے زیادہ بچیاں ہیں. 80% سے زیادہ بچیاں ہیں اور لڑکے صرف 20% سے بھی کم ہیں. دوسری بات, اثرات شروع سے چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب اس وقت یہ ہوا کہ ایک اسٹیج آئی کہ بھئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کس کو ہونا چاہیے ٹیمپریری بیسس پر. تو نے کہا بھی سینئرٹی کی 10 جو آپ کے پروفیسرز ہیں سینئرٹی کے حساب سے ان 10 پروفیسرز کی لسٹ بنا لی جائے. تو جب لسٹ بنائی گئی تو اس میں 8 خواتین تھیں, 2 مرد تھے اس میں, اور انہی میں سے جو سینئر موسٹ خاتون تھیں ان کو کراچی یونیورسٹی کا پہلی بار وائس چانسلر بنایا گیا. ایکٹنگ وائس چانسلر. بالکل آپ نے صحیح کہا. کہنے کی بات ہی کہ ابھی تو ایکٹنگ وائس چانسلر کی نوبت آ گئی ہے. آگے چل کر انشاءاللہ یہ بھی دور آئے گا کہ فیمیل وائس چانسلر پرماننٹ بھی بن سکتی ہیں وہاں پر. دیکھیں کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر ہم اس جنگ میں خواتین کو الگ کر دیں اور ان کو وہ مقام نہ دیں خصوصی طور پہ تعلیم کے معاملے میں, تو ہمارا معاشرہ بالکل ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ملیشیا کی مثال دیکھ لیجئے, ہانگ کانگ کی مثال دیکھ لیجئے, اور کئی ممالک کی مثالیں دیکھ لیں جس میں ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے ترقی کے. ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ ملک اس بنیاد پر ترقی کر سکتا تھا آج سے 60-70 سال پہلے. مگر آپ نے دیکھا کہ ان ممالک نے ترقی کی. اس لیے ترقی کی کہ انہوں نے اس کو بیس بنایا ایجوکیشن کو.
جب ایجوکیشن کو بیس بنایا تو ایجوکیشن نے ان ممالک کو ترقی کی طرف لے کر گئے, اور آج دیکھیں ممالک کا کتنا بڑا نام ہے, کیونکہ ان کے ذرائع ہے ہی نہیں بالکل. کوئی کہتا ہے کہ بھی کوئی ملک تیل کی وجہ سے ترقی کرتا ہے, کوئی ملک کسی وجہ سے, ان کے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے. مگر جب انہوں نے ٹھان لی کہ ہم ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھائیں گے, وہاں ڈسکرمنیشن بالکل نہیں رکھا کہ کون مرد ہے, کون عورت ہے, کون بچہ ہے, کون بچی ہے. انہوں نے کہا دونوں کے ایکول رائٹس ہیں, اور تعلیم کو بیس بنا کر ترقی کرتے گئے. تو یہ ممالک آج کتنی ترقی کر گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر قانون نہیں بنے گا, دیکھیں اس میں بڑی ویلیو رکھتا ہے قانون کا بننا. قانون لازمی بننا چاہیے کہ وہ والدین جو اپنی بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سزا ہونا چاہیے. جب ہم ویکسینیشن کارڈ کے ذریعے سے رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں, یہ تو حقیقت آپ نے خود دیکھی کہ لوگ ہنستے تھے کہ بھئی ویکسینیشن کارڈ سے کیسے آپ رکاوٹیں ڈالیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کسی مال میں نہیں جا پا رہے, کہیں نہیں جا پا رہے, کسی جگہ نہیں جا پا رہے ہیں, تو آخر کار لوگوں نے مجبوراً ویکسینیشن کروایا اور ویکسینیشن کارڈ بنوائے. تو کیا ہم ان والدین کے لیے, تمام والدین کے لیے ایسی رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے جو اپنی بچوں کو تعلیم کی طرف راغب نہیں کرتے اور ان کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں, سوری آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں. میرے ایک دوست تھے, ان کا بلوچستان سے تعلق تھا, ان کی بچیوں نے پڑھا, ایک بچی نے تعلیم حاصل کی اور وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اتنے نمبر آئے کہ وہ باقاعدہ MBBS میں جا سکتی تھی. میں نے کہا بھی آپ کیوں نہیں بچے کو بھیج رہے ہیں؟ کہہ لیں گے میں بچی کو بھیج دوں گا اگر تو میرا جو قبیلہ ہے مجھے مار دے گا. ارے میں تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا آپ کیا پلان کیا؟ کہہ لیں گے میں پوری فیملی کو شفٹ کر رہا ہوں کراچی. انہوں نے پوری فیملی کو کراچی شفٹ کیا, اس کے بعد اپنی بچی کو MBBS میں پڑھایا, اور پھر ساری بچیاں ڈاکٹر بنی ان کی. تو جب معاشرہ اس قسم کا ہوگا, اس قسم کی رکاوٹیں ہوں گی, تو اس میں گورنمنٹ کا جو انٹینشن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوغلی باتیں نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے قانون بننا لازمی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فاروقی صاحب, اور بڑے آپ نے صحیح بات کی کہ امپلیمنٹیشن کروانا اور اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ شاید یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں ڈراپ آؤٹس کی, ریٹینشن کی, اس میں شاید یہ ہمیں مدد دے سکے. کنکلوڈ کرنے سے پہلے آئی ریکویسٹ ڈاکٹر جعفر صاحب کو, میں درخواست کروں گی کہ جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں ان کو کوئکلی ہمارے لیے کنکلوڈ کریں, بیکاز ایک دو کامنٹس میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی ہم سنیں. جی سر. بہت شکریہ. دیکھیے جب آپ نے یہ راؤنڈ آف ٹاک شروع کیا تو میری گزارش یہ تھی کہ ہمیں بچیوں کی تعلیم کے موضوع کو اوور آل جو ہمارا ٹوٹل پکچر ہے ایجوکیشن کا اس کے اندر رکھ کے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دو باتیں میں نے مزید کہی تھیں. ایک تو یہ کہ اسکول گوئنگ ایج کے جو بچے ہیں ان میں کتنے % بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, اور بچیاں ڈراپ آؤٹ زیادہ ہیں بچوں کے مقابلے میں. آپ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے, صادقہ صاحبہ نے اس کا سبب پاورٹی بتایا. جب شہناز وزیر علی صاحبہ تک بات پہنچی تو انہوں نے اس پکچر کو اور کمپلیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو رورل اربن ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھیں. اربن سینٹرز میں صورتحال اتنی خراب نہیں ہے, رورل ایریاز میں انڈر ڈیولپڈ ریجنز میں صورتحال خاصی خراب ہے. پھر اس کے اندر بھی اگر آپ چاہیں تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں فگر دیتا بلوچستان سندھ کی ادھر کی. اوکے, تو فائنلی اعجاز صاحب نے بتایا کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں کیا صورت ہے. کراچی یونیورسٹی میں آپ نے کہا کہ 80% لڑکیاں ہیں, میرا خیال تھا کہ شاید 75% ہیں, بٹ آئی ڈو نو کہ گجرات یونیورسٹی میں ابو 70 ہیں, اور اسی طرح سے پشاور یونیورسٹی میں اور کئی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کی جہاں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کہیں آگے پہنچ چکی ہے. یہ وہ یونیورسٹیاں ہیں جو شہروں میں ہیں یا جن شہروں کے آس پاس سڑکیں ہیں جن سے کمیوٹ کرنا آسان ہے, تو آس پاس کے ضلعوں کی بچیاں جو ہیں وہ بھی بڑی شہروں کی یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں, صبح کے پوائنٹ سے جاتی ہیں, شام کے پوائنٹ سے واپس آ جاتی ہیں.
تو یہ ایک پکچر بنتی ہے جو اس پینل میں ہم نے ڈسکس کیا. اور اب آپ سوال لے بہت سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو سو مچ. بٹ انفارچونیٹلی آخری پرچی آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم از اپ. سو میں شاید ہم پھر کسی وقت جو ہے وہ سننا چاہیں گے اپنی بیٹیاں جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے. سو ویل کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک احمد شاہ صاحب اینڈ ہز ٹیم جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ایجوکیشن جیسے امپورٹنٹ ٹاپک کو اس کانفرنس کا حصہ بنایا. تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت شکریہ.